اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك وكان الله على كل شيء رقيبا. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. إلى أن قال: ذكر غير واحد من العلماء كابن عباس ومجاهد والضحاك وقتادة وابن زيد وابن جرير وغيرهم أن هذه الآية نزلت مجازاة لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم ورضانهن على حسن سبيلهن في اختيارهن الله ورسوله والدار الآخرة كما خيرهن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما تقدم في الآية. فلما اخترن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان جزاؤهن أن الله تعالى قصره عليهن وحرم عليه أن يتزوج بغيرهن أو يستبدل بهن أزواجا غيرهن ولو أعجبه حسنهن إلا الإماء والصواري فلا حرج عليه فيهن. ثم إنه تعالى رفع عنه الحرج في ذلك ونسخ حكم هذه الآية وأباح له التزوج ولكن لم يقع منه بعد ذلك التزوج لتكون المنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم عليهن. اب مفسر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے حضور کی ازواج مطہرات کو ان کے اطاعت کے صلے میں بدلہ دیا ہے. جیسا آپ پڑھ چکے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو حکم دیا تھا کہ آپ اپنی بیویوں کو اختیار دے دیں اور آپ ان کو فرما دیں کہ ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْصَنَاتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا. اللہ نے فرمایا کہ میرے محبوب آپ اپنی بیویوں کو اختیار دیں کہ اگر تمہیں دنیا کی زندگانی اور زینت دنیا مطلوب ہے تو آئیں پھر طلاق لیں. جیسا الحمدللہ مفصل پڑھ چکے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جب فتوحات کا اللہ نے دروازہ کھول دیا، اللہ کی رحمت سے مکہ فتح ہو گیا، طائف فتح ہو گیا، حنین فتح ہو گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے یہود کا اخراج عن المدینۃ المنورہ ہو گیا، خیبر فتح ہو گیا، تبوک فتح ہو گیا، یمن تک فتوحات پھیل گئیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مؤلفۃ القلوب جو فتح مکہ پہ اسلام لائے تھے، ایک ایک آدمی کو 100 اونٹ عطا فرمایا. ان احوال کے پیش نظر بیویوں کے دل میں بھی خیال آیا کہ جب اللہ نے حضور کو اتنا عطا فرمایا ہے تو ہمیں بھی زیادہ ملنا چاہیے.
تو انہوں نے حضور سے مطالبہ کیا کہ یا رسول اللہ ہمارے اخراجات، ہمارا نفقہ، ہمارا لباس، ہمارے گھر رہر بڑی کریں آپ، ہمیں بھی زیادت دیں۔ یہ بات حضور کو ناگوار گزری۔ اصول ہوتا ہے، یاد رکھیں کہ حضور کا فقر جو ہے وہ اختیاری ہے، یعنی حضور پاک نے خود اختیار فرمایا۔ آپ کا فقر جو ہے وہ نہ اضطراری ہے نہ اجباری ہے بلکہ اختیاری ہے۔ ورنہ اللہ نے تو حضور کو یہ بھی فرما دیا کہ اگر آپ چاہیں تو ہم جبل صفا کو پہاڑ سونے کا بنا دیں، لیکن حضور نے عرض کیا کہ مولا کریم مجھے ایک دن مل گیا، تیرا شکر کیا، نہ ملا صبر کیا، بس میں اس پہ راضی ہوں۔ یہ فقر اختیاری۔ تو اب جب ازواج مطہرات کی طرف سے یہ مطالبات آئے، رحمت دو عالم کی طبیعت پہ یہ بات ناگوار گزری، تو اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا کہ بیویوں کو بلائیں، دنیا چاہیے طلاق لے لو، اور میں عزت کے ساتھ، احترام کے ساتھ، معروف کے ساتھ، قول جمیل کے ساتھ اور عطیہ ہدیہ دینے کے ساتھ آپ کو طلاق دے دیتا ہوں، آپ جانیں، آپ کا کام جانیں۔ اور وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ، اگر اللہ کا رسول اور آخرت چاہیے تو پھر صبر کرو، پھر تمہارا بدلہ جو ہے وہ تو پھر آخرت میں ملے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیات مبارک کے اترنے کے بعد اپنی بیویوں کو خیار دیا، اور ایک ایک بیوی کے پاس جا کے حضور نے فرمایا، بدأ بعائشہ تھا، حضور نے ابتدا بی بی عائشہ سے کی۔ لیکن بی بی عائشہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ اس میں تو ہم نے تو ایسی ایک بات کی تھی، ورنہ ہمیں تو اللہ اور اللہ کا رسول اور آخرت چاہیے، نہیں چاہیے ہمیں دنیا۔ تمام بیویوں نے دنیا کی زندگانی پر آخرت کی حیات کو ترجیح دی، لذات فانیہ پر نعم باقیہ کو ترجیح دی۔ تو اللہ نے اب ان کو بدلہ عطا فرمایا اس آیت میں۔ اللہ نے بھی اپنے نبی پاک کو حکم دے دیا کہ میرے محبوب اب ان بیویوں کے بعد آپ اور کوئی نکاح نہ کریں۔ اگر ان بیویوں نے اللہ کو اور اللہ کے رسول کو چن لیا ہے تو ہم نے بھی ان کو چن لیا۔ تو یہ بدلہ تھا ازواج مطہرات کی وفاؤں کا، یہ بدلہ تھا ازواج مطہرات کی اطاعت و فرما برداری کا۔ اللہ نے دنیا میں بھی بدلہ دے دیا کہ اب ان کے بعد آپ شادی نہیں کر سکتے۔ اور میرے محبوب اگر آپ یہ چاہیں کہ چلو ایک بیوی کو میں طلاق دے دیتا ہوں، جب طلاق دے دوں گا تو پھر تو عدد وہی رہے گا نا، اس کے بدلے میں ایک اور شادی کر لوں، آپ ایسا بھی نہیں کر سکتے۔ ہاں آپ کو صرف ان میں اجازت ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالی جنگ کی فتح کے بعد بامیاں آئیں وہ آپ رکھ سکتے ہیں، لیکن آپ کسی حرہ سے اب شادی نہیں کر سکتے۔ تو یہ بہت بڑا اعزاز تھا۔ اسی لیے بعض علماء نے لکھا ہے کہ جو قرآن میں ایک آیت ہے نا، عَصَىٰ رَبُّهُ إِن طَلَّقَكُنَّ أَن يُبْدِلَهُ أَزْوَاجًا خَيْرًا مِّنكُنَّ مُسْلِمَاتٍ مُؤْمِنَاتٍ قَانِتَاتٍ تَائِبَاتٍ عَابِدَاتٍ سَائِحَاتٍ ثَيِّبَاتٍ وَأَبْكَارًا۔ اللہ چاہیں اللہ تبارک و تعالی فیصلہ فرمائے اور نبی آپ کو طلاق دے دیں تو اللہ اس بات پہ قادر ہیں کہ اللہ آپ کے بدلے میں
نبی پاک کو ایسی بیویاں دے دیں جو ایمان والی، اسلام والی، اطاعت والی، عبادت والی، روزے رکھنے والی، ان میں بیوہ بھی ہوں گی اور کنواری بھی ہوں گی۔ اللہ تو قادر ہیں اپنے نبی کے لیے اور ایسی بیویاں لائیں۔ تو وہاں بھی علماء نے اشارہ کیا ہے تفاسیر میں کہ اللہ نے جب ان بیویوں کو نہیں بدلا تو اس میں بھی ایک دلیل ہے کہ ان سے بہتر بیویاں دنیا میں ہی موجود ہی نہیں تھی کہ اللہ لے آتے۔ معنی یہ ہے کہ پھر ازواج مطہرات سے کوئی زیادہ اعلیٰ نہیں تھی، اور قرآن کی ترتیب بھی یہی بتاتی ہے، طیبات و ابکارا، بیوہ پھر کنواری، اور یہی ترتیب ہے حضور کے نکاح کی کہ آپ نے پہلے بیواؤں سے شادی کی اور بعد میں آپ نے بی بی عائشہ سے شادی کی۔ تو اس لیے اللہ نے اپنے نبی کو حکم فرما دیا کہ لا یحل لک النساء من بعد، ان کے بعد بس اب آپ اور کوئی شادی نہیں کر سکتے، نہ تبدیل کر سکتے ہیں، نہ بدل سکتے ہیں، نہ ان کو طلاق دینے کے بعد کوئی اور بھی نکاح میں لا سکتے ہیں۔ ہاں اگر کوئی عامہ اماں ہے، سراری ہیں، تو ان کی آپ کو اجازت ہوگی، چاہے آپ کسی کے حسن و جمال کو اچھا بھی سمجھیں، لیکن اب اور شادی نہیں کر سکتے۔ تو یہ بدلہ تھا ازواج مطہرات کی اطاعت کا جو اللہ نے انہیں دنیا میں بھی عطا فرمایا۔ اور مفسر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بھئی بعد میں اس حکم کے آنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے پھر اپنے نبی پہ احسان فرما کے اجازت دے دی کہ ہم نے آپ کو منع کیا تھا لیکن آپ کو اجازت ہے اور شادی کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے۔ لیکن حضور پاک نے پھر اس اجازت سے کبھی فائدہ نہیں اٹھایا۔ آپ نے پھر ان کے بعد کوئی شادی نہیں کی، کوئی نکاح نہیں کیا، باوجود اللہ کے کرم سے اجازت مل جانے کے باوجود بھی حضور نے بھی پھر اپنی بیویوں کو پورا بدلا دیا کہ مجھے اجازت بھی مل گئی ہے لیکن میں آپ کے بغیر اور شادی کرنا نہیں چاہتا، تاکہ ان پر احسان جو ہے اللہ کا بھی قائم ہو اور اللہ کے رسول کا بھی قائم۔ جیسے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی کو یہ اختیار دیا تھا کہ میرے نبی آپ پر اپنی بیویوں کے درمیان میں اوقات کار کا عدل کی پابندی نہیں ہے، آپ جس کے گھر میں چاہیں رہیں، جس کو چاہیں بلائیں، جس کو چاہیں نہ بلائیں، جس کو چاہیں نہ بلانے کے بعد پھر بلا لیں، آپ کو آزادی ہے۔ لیکن اس کے باوجود حضور پاک نے ساری زندگی عدل کیا، ساری زندگی انصاف کیا اور باقاعدہ نوبہ مقرر کیا، اور ہر مقررہ دن میں اس بیوی کے پاس تشریف لے گئے۔ تو یہ بھی پھر حضور کا کرم تھا کہ اللہ نے اجازت دے دی لیکن حضور پاک نے اس اجازت کو کبھی استعمال نہیں فرمایا۔ اس لیے مفسر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں لا یحل لک النساء من بعد ولا ان تبدل بهن من ازواج ولو اعجبك حسنهن الا ما ملكت يمينك وكان الله على كل شيء رقيبا۔ اب مفسر فرماتا ہے کہ علماء نے جیسے حضرت ابن عباس ہیں، حضرت مجاہد، حضرت ضحاک، حضرت قتادہ، حضرت ابن زید، ابن جریر اور ان کے علاوہ دیگر علماء مفسرین رحمہم اللہ فرماتے ہیں کہ ان هذه الآیات نازلت، یہ آیت جو ہے یہ بدلے میں نازل ہوئی ازواج رسول صلی اللہ علیہ وسلم وَإِذَنَّهُنَّ، اور اللہ کی رضا کی علامت ہے، اللہ حسن سنیہن کہ جو تم نے کیا ہے، تم نے اللہ کے رسول کو اور آخرت کو چن لیا ہے۔ جب حضور نے ان کو اختیار دیا تھا لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے بیویوں نے اللہ کے رسول کو چن لیا۔ اب اللہ فرماتے ہیں تمہارا بدلہ یہ ہے کان جزاؤہن ان اللہ تعالیٰ قصر علیہن، اللہ نے بھی ان بیویوں کو بدلہ دیا اور اپنے پاک نبی پہ پابندی لگا دی کہ اب ان کے بعد آپ اور نکاح نہیں کر سکتے۔
حرم علیہ ان یتزوج بغیرہن، یعنی کسی اور بیوی سے نکاح کریں، او ان یستبدل بہن ازواجا غیرہن، یا کسی بیوی کو طلاق دینے کے بعد اور بیوی بدلنے اللہ نے فرمایا نہیں۔ ولو اعجبہ حسنہن، چاہے وہ آپ کو پسند بھی ہو، الا الاماء والسراری فلا حرج علیہ فیہن، ہاں اگر باندھی ہے، اگر کنیز ہے وہ شرعی کنیز جو جنگ میں حاصل ہوتی تھی، جہاد کے بعد حاصل ہوتی تھی مال غنیمت میں، یا مال غنیمت میں کسی آدمی کو مجاہد کو کنیز ملی اور اس نے بیچ دی اور آپ نے خرید لی، تب بھی آپ کے لیے حلال ہوگی۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ثم انہ تعالی رفع عنہ الحرج فی ذلک، بعد میں اللہ پاک نے یہ پابندی بھی اٹھا دی، وَنَسَخَ حُکْمُ هَذِهِ الْآیَةِ، اور اس آیت کے حکم منسوخ فرما دیا، وَأَبَاحَ لَهُ التَّزَوُّجَ، اللہ نے آپ کے لیے اجازت دے دی کہ آپ چاہیں تو اور شادی کر سکتے ہیں، وَلَٰكِن لَّمْ يَقَعْ مِنْهُ بَعْدَ ذَلِكَ تَزَوُّجٌ، لیکن اس آیت کے بعد اجازت ملنے کے باوجود حضور پاک نے پھر کوئی نکاح نہیں فرمایا، لِتَكُونَ الْمِنَّةُ رسول اللہ سمعهن، تاکہ حضور کا بھی احسان اپنی بیویوں پہ ہو جائے کہ اگر تم نے مجھے چن لیا ہے تو میں نے بھی آپ لوگوں کو چن لیا ہے۔ تو یہ آیات مبارک جو ہیں اس پہ دال ہیں۔ اصل میں علماء فرماتے ہیں کہ اللہ کے قرآن میں غور کریں، اللہ کے عدل پہ دیکھیں کہ حضور کی امت کے ہر مسلمان کو 4 بیویاں کرنے کی اجازت ہے۔ اچھا، اگر اتفاق سے یعنی مذاق نہ بنا ڈالے، جیسے بعض بڑے لوگ جو ہیں وہ تلاوت کرتے ہیں کہ ہر سال گاڑی کا ماڈل بھی تبدیل ہو گیا، بیوی کا ماڈل بھی تبدیل ہو گیا، یہ تو پھر ایک تلاوت ہے، کھیل ہے، اللہ کے احکام کے ساتھ ایک تمسخر ہے، مذاق ہے اور دشمنوں کو اعتراض کرنے کا موقع دینے والی بات ہے۔ حالات ہوتی ہیں کہ بھئی ایک بیوی بوڑھی ہو گئی، حقوق زوجیت ادا کرنے کے قابل نہیں، کسی عورت کو ایسی بیماری لگ گئی کہ وہ بیچاری اب خاوند کی خدمت نہیں کر سکتی، کوئی عورت جو ہے فوت ہو گئی، کسی بیوی کو ایسی بیماری لگ گئی کہ چھوت چھات والی بیماری ہے، اس سے دوسرے کو بھی لگ سکتی ہے، تو اب اگر آدمی نے طلاق دے دی یا اور بیوی پہلی بیوی کے مرنے کے بعد ایک اور شادی کر دی تو کوئی منع نہیں، یعنی ایک وقت میں 4 بیویاں رکھ سکتا ہے، ایک مر جائے اور کر لے، اچھا ایک اور مر جائے اور کر لے۔ اچھا ایسا ہوا ہے کہ بعض لوگوں نے ماشاءاللہ 7 8 10 نکاح کیے، کیا اس لیے کہ مثلا بیوی مر گئی اور شادی کر لی، پھر ایک اور مر گئی پھر اور شادی کر لی۔ اچھا اتفاق سے کوئی جھگڑا فساد ہو گیا، اختلاف ہو گیا، طلاق ہو گیا، اس کے بدلے میں اور شادی کر لی۔ لیکن اللہ نے حضور کے لیے 4 کی پابندی نہیں لگائی تھی، یاد رکھیں، امت کے لیے 4 کی پابندی ہے لیکن حضور کے لیے 4 کی پابندی نہیں ہے، اس لیے حضور کے تقریباً 13 نکاح ہوئے ہیں، بعض روایات میں ہے کہ 11 نکاح ہوئے ہیں، اور بوقت آخر حضور کے گھر میں 9 بیویاں ہیں، تو آپ پر وہ 4 والی پابندی نہیں، لیکن 4 کی پابندی تو اللہ نے اٹھا دی، لیکن ایک اور پابندی لگا دی کہ ان کے بعد آپ نکاح نہیں کر سکتے، ان کے بعد آپ کسی کو طلاق دے کے اور بدل لینے کا امت تو کر سکتی ہے، لیکن اللہ کے نبی پہ پابندی ہے، ادھر اگر 9 کی اجازت دی تو 7 پابندی لگا دی، امت کو 4 کی اجازت دی تو پابندی بھی لگا دی۔ یہ اللہ کا عدل ہے، اللہ کا انصاف ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت ہے۔ باقی انبیاء کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زیادہ بیویوں کی اجازت کیوں دی کہ انبیاء کی زندگی کا ہر حصہ دین ہے،
حضور کی زندگی داخلی ہے، خارجی ہے، قول ہے، فعل ہے، تقریر ہے، آپ کا اٹھنا بیٹھنا سونا ملنا، اور بعض ایسی راز کی باتیں ہیں جو بندہ ماں سوا اپنی بیوی کے کسی سے نہیں کہہ سکتا ہے، اور اس کو پورے عالم میں پہنچانا ہے۔ اور بعض احوال میں یہ بھی ہوا کہ حضور کی دشمنی ہے قبائل سے، تو جب آدمی کا کسی قبیلے میں رشتہ ہو جائے تو پھر فرق تو پڑ جاتا ہے نا۔ جیسے بی بی ام حبیبہ کا نکاح ہوا، بی بی ام حبیبہ جو ہے حضرت ابو سفیان کی بیٹی ہے۔ ابو سفیان کافر تھے، مکے کے سردار تھے، اور جنگ احد میں ابو سفیان تھے۔ ہر مسئلے میں ابو سفیان نے حضور کی مخالفت کی، لیکن حضور کا جب بی بی ام حبیبہ سے نکاح ہو گیا اس کے بعد ابو سفیان کھل کے نہیں آئے حضور کے ساتھ۔ تو ایک حکمت یہ بھی تھی کہ جب رشتے ہو جاتے تھے حضور کے تو وہ قبائل قریب آ جاتے، ان کو اسلام پہنچانا جو ہے وہ آسان ہو جاتا ہے۔ اسی لیے اب حضرت سلیمان علیہ السلام کی 100 بیویاں تھیں، اسی طرح بعض انبیاء کی 10 بیویاں تھیں، بعض انبیاء کی 11 بیویاں تھیں، بعض انبیاء کی تو 300 جو ہے ان کے گھر کے حرم کے اندر سراری اور اماں تھیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ اپنے انبیاء کو ایک عام مرد کے مقابلے پر تقریباً 100 مرد کی قوت عطا فرماتے ہیں۔ اللہ اگر اجازت دیتے ہیں تو اس کا انتظام بھی فرماتے ہیں۔ اللہ اگر کسی چیز کو حلال کرتے ہیں تو اس حلال کے حق ادا کرنے کی توفیق بھی دیتے ہیں۔ اگر اللہ کی آمد میں مسلمانوں کو 70 حور دیں گے، یعنی 72 حوریں ملیں گی ہر مومن کو، 72 تو اپنی ملیں گی نا، 72 ملیں گی جو کافروں کے حصے میں ہوں گی وہ بھی ہمیں ملیں گی، کیونکہ وہ کافر محروم ہو گیا، ہم اس کے حقدار ہو گئے، اولئک هم الوارثون۔ تو لہذا اب یہ ہو گیا کہ تقریباً 144 حور علیل ہو گئی، تو اتنی طاقت بھی عطا کریں گے کہ 144 عورت کے حقوق ادا کر سکیں۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے جو بھی فیصلہ فرمایا ہے وہ عدل ہے، وہ صدق ہے، وہ حق ہے، اور اس میں انصاف ہے۔ اللہ ظلم سے پاک ہے، اللہ ہر عجز سے پاک ہے، اللہ ہر غلطی سے پاک ہے۔ قال الامام احمد حدثنا سفیان بن عطاء عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت ما مات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتی احل اللہ لهم النساء۔ اس حدیث سے پاک میں آتا ہے بی بی عائشہ فرماتی ہیں حضور پاک کی وفات سے پہلے اللہ پاک نے اپنے نبی کو اور بیویوں سے شادی کرنے کی اجازت عطا فرما دی تھی۔ وہ فرماتے ہیں اس کے بعد رواہ ایضا من حدیث ابن جریج عن بین عائشہ رواه الترمذی والنسائی فی سننیہما۔ وقال ابن ابی حاتم حدثنا ابو زرعہ قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الملک بن شیبہ قال حدثني عمر بن ابي بكر قال حدثني ابو عبد الرحمن الخزاعي ان بن نضر مولى عمر بن عبد الله بن وهب بن زمع عن ام سلمة رضي الله تعالى عنها قالت لم يمت رسول الله صلى الله عليه وسلم تعالى الله له ان يتزوج من النساء ما شاء الا ذات محرم۔ ابھی بھی ام سلمہ فرماتی ہیں کہ حضور کی وفات سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے نبی کو اجازت دے دی کہ جتنی چاہیں اور شادیاں کر سکتے ہیں، مگر ذات محرم سے اپنے رشتہ داروں کی قرابت سے نہیں کر سکتے ہیں، چونکہ ان کے لیے شرط تھی اللہ تھی ہاجر نہ کا اس کے بعد نہیں، اس لیے ان میں تو نہیں، اگر ان کے علاوہ چاہے تو کر سکتے ہیں۔ ترجی من تشاء منہن لا وجد هذه نازلتی بعدها في تلاوت آیت عدت الوفات في الفقر اولاد نازلتی بعدها۔ ابو بصر فرماتے ہیں ترجی من تشاء منہن وتوی الیک
وتؤوی الیک من تشاء. وہ فرماتی ہیں وہ آیت جو ہے اس آیت کی ناسخہ ہے، یعنی جس کو چاہیں آپ مؤخر کر دیں، جس کو چاہیں آپ قریب کر دیں، آپ کو اجازت ہے. تو لہذا وہ آیت ناسخ ہے، یہ آیت منسوخ. مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں جیسے عدت الوفات ہے سورۃ البقرہ کے اندر کے پہلی آیت جو ہے وہ بعد والی آیت کے ناسخ ہے، یعنی ترتیب میں بعد میں ہے، لیکن ناسخ وہ ہے جو پہلے جس کو اللہ نے ذکر فرما دیا ہے. وقال آخرون بالمعنى الآية لا يحل لك النساء من بعد ما ذكرنا لك من صفة النساء اللاتي أحللنا لك من نسائك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك وبنات الأم والأمات والخال والخالات والواهبة وما سوى ذلك من أنصاب النساء فلا يحل لك. اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ لا يحل لك النساء من بعد کا معنی یہ ہے اے من بعد ما ذکرنا لك، جو صفتیں ہم نے بیویوں کی ذکر کر دی ہیں، ہم نے کہہ دیا تھا احللنا لك ازواجك اللاتي آتيت اجورهن، اور اسی طرح مل کے یمین، اسی طرح بنات الام اور بنات الامات، اسی طرح بنات الخال اور بنات الخالات، اور اسی طرح وامرأة إن وهبت نفسها وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. یعنی جو ہم نے قرآن میں ذکر کر دیا، جو قسمیں بیان کر دی ہیں، ان کے علاوہ اب اور کسی سے آپ شادی نہیں کر سکتے، ان قسموں میں سے چاہیں تو شادی کر سکتے ہیں. وهذا ما روى عن ابي بن كعب ومجاهد في روايه عنه واكرمه والضحاك في روايه وابي الذين في روايه ابي سالم وقتاده في روايه وصدي وغيرهم. ابو بصر فرماتا ہے کہ اس بارے میں حضرت ابی بن کعب، حضرت مجاہد، حضرت اکرمہ، حضرت ضحاک، ابی رضین، ابی صالح، حضرت حسن، حضرت قتادہ، سدی، ان سب کی رائے یہ ہے. اب دونوں میں فرق کیا ہوا؟ بات سمجھیے. پہلی آیت قول میں فرق یہ ہوا کہ ان بیویوں کے بعد اور کسی بھی بیوی سے آپ کو نکاح کرنے کی اجازت نہیں ہے. اور دوسری قول میں کیا ہوا کہ جو قسمیں ہم نے ذکر کی ہیں ان قسموں کے علاوہ کسی سے آپ کو شادی کرنے کی اجازت نہیں ہے. تو بعض علماء کی وہ رائے مبارک ہے اور بعض علماء صحابہ میں سے ان کی رائے مبارک یہ ہے. حدثنا یعقوب قال حدثنا ابن علیۃ داؤد بن ہند قال حدثني محمد بن ابي موسى عن زياد بن انصار قال قلت لابي بن كعب رضي الله تعالى عنه رأيت ان ازواج النبي صلى الله عليه وسلم فينا اما كانوا يتزوج فقال واي من ذلك قال قلت قل لا يحل لصائم بعد كانما احل الله له ضربا من النساء. وقال تعالى يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك إلى قوله إن وهبت نفسها للنبي ثم قيل الله النساء من بعد. ورواه عبد الله بن أحمد من طرق عن داود به. اس روایت میں آتا ہے ان رجل من الانصار، انصار میں سے کسی بندے نے حضرت ابی بن کعب سے مسئلہ پوچھا. اس نے کہا کہ یہ بتائیں کہ اگر آج حضور کی کوئی بیوی فوت ہو جائے تو کیا اس کی وفات کے بعد حضور اور کوئی بیوی نکاح کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ حضرت ابی بن کعب نے فرمایا کسی چیز نے منع کیا ہے، کیوں نہیں کر سکتے؟ کر سکتے ہیں. اس بندے نے یہ آیت پڑھی لا یحل لک النساء من بعد، کہ اس آیت میں تو اللہ نے منع کر دیا ہے کہ میرے مدنی آپ کے لیے اب ان کے بعد حلال نہیں. حضرت ابی بن کعب نے کہا تم نے سمجھا نہیں. انما حل اللہ له ضربا من النساء، اللہ نے اپنے نبی کے لیے قسمیں جو قسمیں ہیں خاص وہ حلال کر دی تھیں. اس لیے اللہ نے فرمایا یا ایھا النبی الا احللنا لک ازواجک الى آخر الآیت. ثم قیل له لا يحل لك النساء من بعد، یعنی ان قسم کے علاوہ نہیں کر سکتے، ان اقسام میں سے چاہے تو کر سکتے ہیں.
وروى الترمذي عن بعض قال نهى رسول الله من النساء الا ما كان من المؤمنات المهاجرات بقوله تبارك وتعالى ولا ان تبدل بهن من ازواج ولو اعجبك حسنهن الا ما ملكت يمينك وأحل الله فتياتكم المؤمنات امرأة انصار النبي وربغضاتهم غير الإسلام ثم قال ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله. حضرت ابن عباس فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی کے رسول کو اللہ پاک نے منع کر دیا تھا ان اصناف النساء الا ما کانا، مگر وہ جو ایمان والی ہو، مہاجرہ ہو. اور اس کے بعد فرمایا ما ملکت یمینک، وہ حلال ہے. اسی طرح وہ بی جو اپنے آپ کو اللہ کے نبی پہ پیش کرے. وحرم کل ذات دین غیر الاسلام، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماں سوائے مسلمان، ماں سوائے ایمان والے کے اور کوئی بیوی نبی پہ حلال نہیں کی. حالانکہ امت کے لیے تو کتابیہ حلال ہے، یہودیہ بھی حلال ہے، نصرانیہ بھی حلال ہے، لیکن حضور کے لیے حلال نہیں. حضور کے لیے شرط ہے کہ ایمان والی. وقال تبارک و تعالی یا ایھا النبی انا احللنا لك ازواجك اللاتي آتيت اجورهن قوله تعالى ان کے علاوہ جو ہے وہ حرام ہے. وقال مجاہد لا يحل النساء بعد ما سمى لك لا مسلم ولا یہودی ولا نصرانیۃ ولا کافرہ. حضرت مجاہد فرماتے تھے کہ اس کا معنی یہ ہے کہ میرا مدنی ما سوا ان بیویوں کے جن کا ذکر ہم نے کیا ہے، اب تو آپ کے لیے نہ کوئی مسلمان حلال ہے، نہ یہودیہ، نہ نصرانیہ، نہ کافرہ. قال ابو صالح لا ينصب بعض امر الله زوج عربية ولا عربية ويتزوج بعض من نسائها ما شاء من امه ولمت الخالق ان شاء صادمية. اب اس قول میں ابو صالح فرماتی ہیں کہ اللہ نے حضور کو منع کر دیا تھا کہ ہر عربیہ سے شادی نہ کریں، صرف ان سے کریں جو مکے والے ہیں، مہاجر ہیں، جو آپ کی بنات ام ہیں، بنات اماں ہیں، خالو کی بیٹی ہے، خالہ کی بیٹی ہے. چاہے تو 300 شادیاں کر دیں، منع نہیں، صرف ان کے علاوہ نہیں کر سکتے. لا يحل الانسان بعد التي سمى الله، جن کا اللہ نے ذکر کیا ہے بس ان میں سے کر سکتے ہیں اور کسی سے نہیں کر سکتے. مختار مجرم اللہ اعلام فی منزل مسال نساء نساء اللواتی فی اسمتی وکنت سان. حضرت ابن جریر رحمت اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ میرے نزدیک قول راجح یہ ہے کہ ان الآیت عامۃ، کہ الحکم جو ہوتا ہے وہ خصوص سبب سے نہیں ہوتا ہے، عموم لفظ سے ہوتا ہے. اس لیے علماء کہتے ہیں العبرۃ بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. حضرت ابن جریر فرماتی ہیں کہ یہ آیت جو ہے عامہ ہے من اصحاب النساء النساء اللاتي يسودكن تسنن بیویاں ہیں. وهذا الذي قاله جيد ولعله مراد كثير من حقنا من السلف من كثير من قرآن وهذا ولا منافات والله اعلم. بعض کا قول یہ تھا لیکن راجح قول یہ ہے کہ یہ حکم عام ہے اللہ کے نبی کے لیے. ثم اورد لنفسی ما روان ثم طلق حفصة ثم راجعها وعزم على فراق سودة حتى وهبت يومها لعائشة. حضور پاک نے بی بی حفصہ کو طلاق دے دی تھی، پھر رجوع کر لیا. اسی طرح حضور چاہتے تھے کہ بی بی سودا کو بھی طلاق دے دیں، لیکن بی بی سودا نے آگے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں نے سنا ہے کہ آپ مجھے طلاق دینا چاہتے ہیں، مہربانی کریں احسان فرمائیں مجھے طلاق نہ دیں. میں بوڑھی ہو گئی ہوں، اب مجھے کسی مرد کی خواہش نہیں ہے، مہربانی کر کے میرا دل میں بی بی عائشہ کو دے دیتی ہوں، لیکن میں چاہتی ہوں قیامت میں آپ کی بیوی بن کے اٹھوں. اللہ اکبر. وہ نسبت
نسبت جو ہے وہ نہ ٹوٹ جائے. دعا کرو اللہ ہماری نسبتیں بھی نہ توڑ دے. ان کی نسبتیں تو اونچی تھی نا, ہمیں اتنی نسبت تو ہے نا کہ ہم حضور کے ماننے والے ہیں. صحابہ کی نسبت اور ہے, صحابیات کی نسبت اور ہے, ازواج رسول کی نسبت اور ہے, اہل بیت کی نسبت اور ہے. لیکن ایک عام مومن کے لیے یہی نسبت تو ہے نا کہ ہم محمد مدنی کے غلاموں ہیں, ہم نبی پاک کے ماننے والوں میں ہیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ جان نچھاور کرنے والوں پہ ہیں. بس یہی نسبت اللہ نہ چھین لے. موت آئے تو اسی پہ آئے, حشر ہو تو اسی پہ ہو, اور قیامت میں اٹھیں تو اسی پہ اٹھیں, اور حضور کے ہاتھوں سے حوض کوثر بھی نصیب ہو اور شفاعت محمد عربی بھی نصیب ہو. اب اس کے بعد جناب فرماتے ہیں کہ یہی قول جو ہے زیادہ راجح ہے. پھر حضور پاک نے بی بی حفصہ کا رجوع کر لیا, بی بی سودا کو طلاق نہیں دی. ثم جاء بنادا کان قبل نزول قوله تبارک و تعالی. لیکن بعض علماء فرماتے ہیں یہ قصہ جو ہے بی بی حفصہ کو طلاق دینے کا, یہ اس آیت کے نازل ہونے سے پہلے ہے. وهذا الذي قالوا من هذا كان قبل نزول الآية صحيح ولكن لا يحتاج إلى ذلك. مفسر فرماتے ہیں یہ بات تو ٹھیک ہے کہ بی بی حفصہ کا قصہ ہو یا بی بی سودا کا قصہ ہو, اس آیت اترنے سے پہلے ہے, لیکن اس کی ضرورت نہیں. مانا تو یہ تھا نا کہ طلاق دے کے بدلے میں اور بی بی سے شادی نہیں کر سکتے, لیکن اسی کو طلاق دے کے رجوع کر لیا تو اس میں تو منع نہیں تھی. وَإِنَّ اللَّهَ جَمَعَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا يَزْوَجُهُنَّ بِمَنْ أَدَى اللَّوَاتِي فِي نِسْبَتِهِ وَأَنَّهُ لَا يَسْتَبْدِلُ بِهِنَّ غَيْرَهُنَّ وَلَا يَدُلُّ ذَلِكَ عَلَى أَنَّهُ لَا يُطَلِّقُ وَاحِدَةً مِنْهُنَّ مِنْ غَيْرِ اسْتِبْدَالٍ. مفسر فرماتا ہے کہ بدلنے کی اجازت نہیں تھی, لیکن یہ مطلب بھی نہیں کہ کسی کو طلاق دے دیں تو رجوع بھی نہ فرما سکیں. فَأَمَّا قَضِيَّةُ سَوْدَةَ فَفِي الصَّحِيحِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا وَهِيَ سَبَبُ نُزُولِ قَوْلِهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا. بی بی سودا کا قصہ جو ہے صحیح کے اندر موجود ہے. بی بی عائشہ فرماتی ہیں کہ سبب نزول اس آیت کا بھی بی بی سودا کا قصہ ہے کہ اگر عورت کو ڈر ہو اپنے خامد کے ناراض ہونے کا تو آپس میں صلح کر لیں کہ میں نے اپنے حقوق تمہیں معاف کیے, میرا حق جو ہے رات ٹھہرنے کا, میرے پاس آنے کا تمہیں معاف ہے, لیکن طلاق صلح ہو سکتی ہے. وَأَمَّا قَضِيَّةُ حَفْصَةَ وَرَوَى أَبُو دَاوُودَ وَالنَّسَائِي وَابْنُ مَاجَهَ وَابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ مِنْ طُرُقٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ عَنْ صَالِحِ بْنِ صَالِحِ بْنِ حَيِّيٍّ وَسَلْمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ سَيِّدِ جُبَيْرٍ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طلق حفصة ثم راجعها وهذا اسناد قوی. یعنی بی بی سودا کا قصہ تو صحیح ہے ان میں ہے, لیکن بی بی حفصہ کی طلاق کا قصہ جو ہے سنن میں ہے. سنن ابو داؤد, سنن نسائی, سنن ماجہ, ابن حبان نے اپنے صحیح کے اندر بھی ذکر فرمایا ہے اس سند کے ساتھ کہ میرے آقا نے حضور پاک نے بی بی حفصہ کو طلاق دے کے پھر رجوع فرمایا تھا, اور سند بھی قوی ہے. وقال ابو حدثنا ابو قريب قال حدثنا يونس بن بكير عن الأعمش عن أبي صالح عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال دخل عمر على حفصة وهي تبكي فقال ما يبكيك إلا رسول طلقك إنه كان طلقك مرة ثم راجعك من أجلي والله لئن كان طلقك مرة أخرى لا أكلمك أبدا
ورجال ولا شرط الصحیحین. اس روایت میں آتا ہے کہ حضرت عمر آئے, اپنی بیٹی کے گھر میں گئے. بی بی حفصہ جو ہے یہ بیٹی ہے سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. آپ گئے تو دیکھا وہی ادب کی بیٹھی بی بی رو رہی ہے. آپ نے فرمایا ما یبکی, کہ کیوں رو رہی ہو؟ اللہ کے طلق کے رسول اللہ, معلوم ہوتا ہے کہ تمہیں حضور پاک نے طلاق دے دی ہے. اور کہا یاد رکھو حضور نے ایک دفعہ طلاق دی تھی تمہیں, اور میری وجہ سے حضور نے رجوع فرما کے تمہیں پھر بیوی بنا لیا. لیکن اب اگر حضور نے طلاق دی تو واللہ اب میں حضور سے کبھی بات نہیں کروں گا تیرے ظلم کرنے کے بارے میں. تو اپنے آپ کو تم ایسے حالات کیوں پیدا کرتی ہو کہ حضور ناراض ہو جائیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم خفا ہو کے طلاق دے دیں؟ ایک دفعہ میں نے عرض کر دیا, اب اگر تم رو رہی ہو اگر اور طلاق ہے تو میں کبھی نہیں کہوں گا حضور. وقوله تبارك وتعالى ان تبدل بهن من ازواج ولو اعجبك حسنهن فلا حول زيادة عليهن ان طلق واحدة منهن. اللہ نے فرمایا اب 9 کے بجائے 10 بھی نہیں ہو سکتی, اور 9 میں سے کسی کو چھوڑ کے بدل دیں یہ بھی نہیں ہو سکتا. فاستبدل گیا الا ما ملكت يمينه. وقد روى الحافظ بن بزار قال حدثنا حديثا مناسبا ذكره هنا. فقال حدثني إبراهيم بن نصر قال حدثنا مالك اسماعيل قال حدثنا عبد السلام بن حرب بن عبد الله القرشي عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن النبي هريرة رضي الله عنه قال كان البدل في الجاهلية أن يقول الرجل للرجل بادلني امرأتك وأبادلك بامرأتي أي تنزل لي عن امرأتك وأنزل لك عن امرأتي. فأنزل الله ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن. قال فدخل عيينة بن حصن الفزاري على النبي صلى الله عليه وسلم وعنده عائشة فدخل بغير إذن فقال له سمعين الاستئذان فقال يا سما استأذنت على رجل من مزر منذ أدركته. ثم قال من هذه الهميراء إلى جنبك؟ فقال رسول الله هذه عائشة أم المؤمنين. قال أفلا أنزل لك عن أحسن الخلق؟ قال يا عيينة إن الله قد حرم ذلك. فلما أن خرج قالت عائشة من هذا؟ قال وهذا أحمق مطاع وإنه على ما ترين سيد قومه. ثم قال البزار إسحاق بن عبد الله لين الحديث جدا وإنما ذكرناه لأننا نحفظه إلا من هذا الوجه وبينا العلة فيه. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ اس روایت میں آیا ہے کہ جاہلیت میں ایک رواج تھا کہ لوگ آپس میں کہتے تھے کہ بابا بات سنو, میں اپنی بیوی کو تمہارے لیے چھوڑ دیتا ہوں, تم اپنی بیوی میرے لیے چھوڑ دو, ہم بدل لیتے ہیں اپنی بیوی. ایک کافروں میں رواج تھا, آج مسلمانوں میں بھی ہے ماشاءاللہ, اللہ معاف کرے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ تبارک و تعالی رحمت فرمائے. یعنی غیرت نام ہے جس کا گئی تیمور کے گھر سے, غیرت ختم ہو گئی ہے. بھائی کو بہن کی غیرت نہیں, باپ کو بیٹی کی غیرت نہیں, شوہر کو بیوی کی غیرت نہیں. انتہا ہو گئی ہے کہ ایک گھر میں رہتے ہوئے باپ ہے, بھائی ہے, بہنیں ہیں, بیٹیاں ہیں, سب بیٹھ کے گندی فلمیں دیکھتے ہیں, کٹھے بیٹھ کے دیکھتے ہیں. رشتے دار ہیں, یہ کون ہے جی؟ یہ میرا کزن ہے جی, اور عورت کو لڑکی کو لے کے بیچ پہ پھر رہا ہے, سیر کر رہا ہے, کیا ہے جی وہ جی اب رشتے دار. اسی طرح اللہ معاف کرے کلبوں میں جو بے حیائی ہے, اور جو پبوں میں بے حیائی ہے, اور جو ہوٹلوں میں بے حیائی ہے, آپ اس کا تصور نہیں کر سکتے.
یعنی اب یورپ میں تو معاشرہ اس مقام پہ پہنچ چکا ہے کہ ایک سب سے بے غیرت جانور کتا ہوتا ہے، لیکن وہ اس کتے سے بھی گر گئے ہیں، اور گرنا بھی چاہیے تھا۔ جو قوم سور کا گوشت کھاتی ہو، جو قوم کتوں کی زبان چوستی ہو، جن کی عورتیں کتوں کے ساتھ عشق فرماتی ہوں، جو عورتیں اپنا سب سے قریبی دوست کتے کو تصور کرتی ہوں، جو لوگ مرنے کے بعد $12 ملین جو ہے کتی کے لیے چھوڑ جاتے ہوں، اس قوم سے آپ اور کیا توقع کریں؟ تو یہ زمانے جاہلیت میں تھا، تو حضور کی خدمت میں ایک آدمی تھے بنی مضر قبیلے کے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور بغیر اجازت کے گھر آ گئے۔ اس کا نام تھا عیینۃ بن حصن الفزاری۔ حضور نے فرمایا اللہ کے بندے تم نے اجازت بھی نہیں دی۔ اس نے کہا یا رسول اللہ آج تک میں نے اپنے قبیلے میں کسی سے اجازت نہیں، کون ہے جو میرا راستہ روکے؟ میں اتنا بڑا آدمی ہوں، مجھے اجازت لینے کی کیا ضرورت ہے؟ اور اس کے بعد کہنے لگا کہ من ہذہ، یہ کون ہے خوبصورت لڑکی جو آپ کے ساتھ بیٹھی ہے؟ حضور نے فرمایا میری بیوی ہے، عائشہ ہے۔ کہنے لگا یا رسول اللہ میری جو بیوی ہے نا اس وقت پورے عالم میں وہ سب سے زیادہ جمیل اور حسین ہے، احسن الخلق ہے، اگر آپ چاہیں تو میں اس کو چھوڑ دیتا ہوں، آپ اپنی بیوی چھوڑ دیں، بدل لیتے ہیں۔ حضور نے فرمایا بدبخت اللہ نے حرام کر دی ہے یہ چیزیں۔ اس کے بعد جب نکلا تو بی بی عائشہ نے پوچھا حضور یہ کون ہے؟ آپ نے فرمایا احمق مطاع ہے، تو بالکل احمق لیکن اپنی قوم کا سردار ہے یہ احمق، لیکن اپنی قوم کا سردار ہے، قوم اس کی بات مانتی ہے۔ تو بہرحال اس میں ایک راوی ہے اسحاق ابن عبداللہ جو بڑے لین ہیں، نرم ہیں، ضعیف ہیں، لیکن مفسر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ذکر کر دیا ہے اور پھر روایت میں جو علت ہے وہ بھی ہم نے بیان کر دی ہے کہ روایت کو مضبوط نہیں ہے، اس کے اندر ایک راوی جو ہے بڑا کمزور ہے۔ واللہ اعلم۔ طواف میں یہ کہے کہ اس کا ثواب جو ہے میں حضور کو دیتا ہوں، پھر حضور کے وسیلے سے اللہ میرے والد کو دے دے، یہ غلط ہے۔ آپ جب براہ راست کہہ سکتے ہیں کہ یا اللہ یہ ثواب میرے والد کو دے، تو پھر یہ کیا طریقہ ہے کہ پہلے آپ حضور کو دیں گے پھر حضور کے وسیلے سے آپ اپنے والد کو دیں گے؟ یہ تو وہی رواج ہے نا جو ہمارے ملک میں ہے کہ جب ختم شریف پڑھتے ہیں نا مولوی درمیان میں بیٹھ جاتے ہیں ماشاءاللہ، وہ پڑھنے کے بعد کہتے ہیں جی میں نے 2 پارے پڑھ لیے ہیں، میرا ثواب تمہارے ملک۔ وہ کہتا ہے جی میرا ثواب تمہارے ملک، سارا ثواب مولوی کے ملک، مولوی اپنے ماں باپ کو بخشے گا، تمہارے ماں باپ کو کیوں دے گا؟ نوکر ہے تمہارا، ملک تو تم نے کر دیا، اب اس کی مرضی جس کو دے۔ وہ بھی دل میں کہتے ہیں اللہ ان سب کو محروم فرما، میرے ماں باپ کو عطا فرما، ملک جو کر دیا ہے۔ یہ ساری جاہلیت کی باتیں ہیں، یہ میرے بھائی چابیاں وہاں لگانی پڑتی ہیں جہاں قفل نہ کھلتا ہو۔ جب اللہ کہتے ہیں مجھ سے مانگو، براہ راست بات کرو میرے ساتھ۔ حیات النبی کے بارے میں آپ کا کیا نظریہ ہے؟ میرا کیا نظریہ؟ میں کوئی مجتہد ہوں یا عالم ہوں یا بزرگ ہوں، میں تو ایک طالب ہوں۔ بہرحال ماں سوائے دنیا میں ایک فرقہ ہے کرامیہ کا جو معتزلہ اور گمراہ فرقہ ہے، امت کا کوئی بندہ بھی نہیں کہتا کہ انبیاء مر گئے، انبیاء کی حیات کے سب قائل ہیں۔ کوئی ایک بھی کائنات میں پیدا نہیں ہوا جو انبیاء کی حیات کا قائل نہ ہو۔ تمام انبیاء احیاء ہیں،
تمام شہداء احیاء ہیں۔ اللہ نص میں ایک مسئلہ بیان کر دیتے ہیں، آگے کہتے ہیں اللہ میں نے تمہیں عقل دی ہے، کوئی تم اندھے تو نہیں ہو نا، کہ جب شہید کو اللہ کہتا ہے مردہ نہ کہو احیاء، وہ زندہ ہے، اور کہیں فرماتے احیاء عند ربہم یرزقون، زندہ ہیں اور ان کو رزق بھی دیا جاتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں تم اتنا کوڑ مغز ہو کہ جب شہید زندہ ہے تو نبی کا شان تو شہید سے کروڑوں درجے اونچا ہے۔ شہید اگر نبی کا کلمہ نہ پڑھے تو شہید نہیں ہو سکتا، تو شہید تب بنے گا پہلے مسلمان تو بنے نا۔ تو اگر شہید زندہ ہے تو انبیاء کیوں زندہ نہیں ہیں؟ باقی یہ بات جو ہے یاد رکھیں، مسئلے میں اتنا افراط و تفریط ہو گیا ہے کہ بعض لوگ انبیاء کی حیات کا معنی یہ لیتے ہیں کہ حیات ہیں، جو چاہیں جیسا چاہیں جہاں جائیں جدھر جائیں جس مجلس میں جائیں جس میلاد میں جائیں جا سکتے ہیں، اور ایسی حیات ہے کہ حضور کی بیویاں بھی ان کو قبر میں پیش کی جاتی ہیں، یہ بھی جہالت ہے، اور جو بالکل حیات کا انکار کرتے ہیں یہ بھی جہالت ہے۔ اللہ نے آپ کو حیات دی ہے لیکن وہ عالم برزخ ہے، اس پہ عالم دنیا کے احکام مرتب نہیں ہوتے۔ مجھے آج تک سمجھ نہیں آئی کہ تمہیں نہ اپنی نماز کا فکر ہے نہ روزے کا فکر ہے، نبی کی زندگی اور حیات اور موت کا بڑا فکر ہے تمہیں۔ اور تم اپنے ایمان کی خیر مناؤ، خاتمے کی خیر مناؤ، ہمارے صالحہ کا فکر کرو۔ جو چیزیں تم سے پوچھی جائیں گی من ربک ما دینک ما تقول فی حق ھذا الرجل، وہاں یہ بحث تو نہیں آئے گی کہ تم نبی کی حیات کے قائل تھے یا ممات کے قائل تھے۔ انا للہ و انا، اصل وجہ کیا ہے کہ دشمن ہمارے اندر گھس گیا ہے، ہر جماعت میں اس کے بندے موجود ہیں، ہر جماعت میں اس کے ایجنٹ داخل ہیں، اور وہ دونوں کو ابھارتے ہیں کہ یہ امت لڑتی رہے، کفر پھیلتا رہے، مسلمان ایک دوسرے کا گلا کاٹتے رہے۔ اصل وجہ جو ہے نا میرے بھائی یہ ہے، ان کا دماغ نہیں خراب ہو جاتا کہ کبھی کبھی بیٹھے بیٹھے نبی کے خلاف کارٹون بنا دیتے ہیں، اور ان کے قانون آپ پڑھیں تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی توہین کریں تو صرف 500 پاؤنڈ جرمانہ ہے، یعنی 500 دے دو پھر توہین کرو، اور کسی کی توہین پہ $200 جرمانہ ہے۔ یہ کوئی قوم ہے؟ اچھا بیٹھے بیٹھے انہوں نے عورتوں کا زیر جامہ یعنی انڈر ویئر جو ہے لیڈیز اس کا بنایا ہے اور اس پر اللہ کے نام لکھے ہیں، اور نام وہاں لکھے ہیں جو جگہ عین پیشاب کی جگہ پہ آتی ہے۔ انہوں نے حمامات کے اندر اللہ کے قرآن کے اوراق کو لیٹرینوں میں ڈالا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ مسلمان ابھرے، مسلمان کے جذبات دیکھیں، اگر ٹھنڈا ہو گیا تو ہمارا کام ہو گیا، اگر مسلمان بے غیرت ہو گیا ہے، اب اس کو نبی کی غیرت نہیں رہی تو چلو ہمارا کام ہو گیا، یہی تو وہ چاہتے ہیں، اور اگر ابھی غیرت موجود ہے تو لڑے گا مارے گا، ہم کہیں گے دہشت گرد ہے۔ ان کا کام تو دونوں طرف سے ہو رہا ہے نا۔ اسی لیے ہمیشہ یاد رکھو، خدا کے لیے اللہ کے گھر میں بیٹھے ہو، قطع نظر تعصبات کے، حضور کی حیات مبارک کو 1428 سال گزر گئے ہیں، 1200 سال تک کوئی ایک مسئلے میں مجھے جھگڑا دکھائیں جو صحابہ میں ہوا ہو، تابعین میں ہوا ہو، ائمہ مجتہدین میں ہوا ہو، محدثین میں ہوا ہو، کتابیں چھپی ہوں، مناظرے کے اعلان ہوئے ہوں، 50-50 ہزار روپے انعام رکھے گئے ہوں مسئلہ ثابت کرنے کے لیے، ایک جگہ دکھا دیں۔ اختلاف ہوتا تھا، علمی اختلاف، جیسے بعض صحابہ کہتے ہیں حضور نے اپنے اللہ کو نہیں دیکھا، بعض صحابہ فرماتے ہیں حضور نے دیکھا ہے، بس علمی جھگڑا ہے، کوئی لڑائی نہیں۔
کوئی جھگڑا نہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ جی چونکہ اللہ نے قرآن میں فرما دیا کہ مردے نہیں سنتے ہیں تو نہیں سنتے ہیں۔ جمہور صحابہ کہتے ہیں کہ نہیں، اگر مردے نہ سنتے تو حضور کیوں کھڑے ہوتے قلیب بدر پہ اور کیوں کافروں کو مخاطب کرتے؟ اور حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ اب ان کو سنا رہے ہیں جو مر گئے، جو گل گئے، جو سڑ گئے، جو کتے کی موت مارے گئے۔ آپ نے فرمایا بل اسمع من کو، تم سے بھی زیادہ سن رہے ہیں۔ اور اگر مردے نہیں سنتے ہیں، حضور نے ہمیں یہ حکم تو نہیں دیا ہے کہ پہاڑوں سے گزرو تو کہو السلام علیکم یا جبل، کسی دیوار کے بارے میں تو نہیں کہا گزرو تو کہو السلام علیکم یا جدار، لیکن قبروں کے بارے میں کیوں کہا کہ جب گزرو سلام کہو السلام علیکم یا دار قوم مؤمنین انا انشاءاللہ بکم لاحقون انتم السابقون ونحن الاثر۔ تو اس لیے خدا کے لیے یہ مسائل جو ہیں بدقسمتی سے انگریز جب آیا بدبخت، اس میں آ کے ہم اپنے دولت سے، اقتدار سے، اپنی مکاری سے، عیاری سے ہمارے لوگوں کو خریدا، ان کو استعمال کیا، ان کو بڑی بڑی جگیریں دی، ان کو بڑے بڑے مخدوم بنایا، ان کو بڑا بڑا پیر بنایا، ان کو شمس العلماء بنایا، کسی کو ڈاکٹر کی ڈگری دی، کسی کو سر کا خطاب دیا، اور ان کے ذمے یہ ہوتا تھا کہ کوئی ایک نیا مسئلہ پیدا کرو گے یہ قوم لڑتی رہے بس۔ اور آج تک اسی پہ ہم لڑ رہے ہیں، یہ مسجد فلانی جماعت کی ہے، یہ فلانی جماعت کی ہے، یہ سبز پگڑی والے ہیں، یہ کالی پگڑی والے ہیں، یہ سفید پگڑی والے ہیں، جناب یہ ٹوپی والے ہیں، یہ واسکٹ والے ہیں، یہ شیروانی والے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ سے دعا کرو اللہ مسلمانوں پہ رحم کرے۔ آج پورے عالم میں مسلمان کا خون بہ رہا ہے اور تم اب بھی مسلمانوں کے ان مسئلوں میں لڑاتے ہو جی حیات ہے کہ نہیں ہے؟ تم کون ہو نبی کی حیات میں بحث کرنے والے؟ ایک پرائمری پاس کو کیا حق حاصل ہے کہ وہ کسی ایم اے سے سوال کرے؟ ہماری کیا طاقت ہے کہ ہم نبی کی زندگی پہ بحث کریں؟ حضور پاک نے جب حضرت عمر سے پوچھا کہ حضرت عمر مجھے مشورہ دو، میری بیوی عائشہ پہ تہمت لگائی گئی ہے، میں کیا کروں؟ تو حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ یہ آپ کی ذات کا مسئلہ ہے، یہ حرم رسول کا مسئلہ ہے۔ ماوی ابن الخطاب، خطاب کے بیٹے کی کیا طاقت ہے کہ نبی کو نبی کی بیوی کے بارے میں بات کرے؟ یا رسول اللہ میری کیا ضرورت ہے، مجھے کیا حق پہنچتا ہے؟ حضور نے فرمایا عمر میں نے حکم دیا ہے، تمہیں حق نہیں پہنچتا، لیکن میں جو حکم دے رہا ہوں اور مجھے میرے مالک نے حکم دیا ہے کہ جب کوئی مسئلہ مشکل ہو نا، یہ تیرے پروانے ہیں ان سے مشورہ کیا کرو، فشاورہم فی الامر۔ کہا حضور اگر پھر آپ مجھ سے پوچھتے ہیں نا تو پھر ناراض نہیں ہوں گے اگر میں کوئی سخت بات کروں؟ حضور نے فرمایا عمر ناراض نہیں ہوگا۔ میں کہا حضور 2 منٹ کی بات ہے، آپ یہ بتائیں بی بی عائشہ سے نکاح آپ نے کیا ہے یا اللہ نے کرایا ہے؟ بس ایک بات کا مجھے جواب دے دیں، مسئلہ حل۔ حضور نے فرمایا اللہ کے بندے اللہ نے کرایا، جبریل تصویر لے گیا اور نے کہا یا رسول اللہ عمر کو بیٹے کے لیے پاک بیوی مل جاتی ہے، اللہ کو نبی کے لیے نہیں ملی، اللہ محمد مدنی کے لیے پاک بیوی نہیں ڈھونڈ سکا۔ سن عن رسول اللہ، حضور کا چہرہ گلاب کی طرح کھل گیا۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ بہتان عظیم ہے، جھوٹ ہے بی بی عائشہ پر۔ جب اللہ نے یہ بیوی آپ کے لیے چنی ہے تو اللہ کے چناؤ میں کوئی کمی ہو سکتی ہے؟ اور ایک اور بھی روایت ضعیفہ ہے
وہ روایت کبھی تو نہیں ہے لیکن ذکر کیا گیا. انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ کے بدن پہ مکھی، یہ گندی مکھی اڑنے والی، یہ کیڑے مکوڑے بیٹھتے ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں، اللہ نے مجھے محفوظ رکھا. فرمایا میرا بدنی، جس بدن پہ خدا گندی مکھی نہیں بیٹھنے دیتا اس کے بستر پہ گندی عورت بٹھا دے گا. حضور خوش ہو گئے، مطمئن. میرا بھائی نبی کے بارے میں بات کرو کہ عقل کی بات کرو. آپ کون، میں کون؟ اور ایک بات یاد رکھو، جب بحث ہوگی ایک زندگی ثابت کرے گا، ایک نبی کی موت ثابت کرے گا. دونوں بڑھتے جائیں گے، بڑھتے جائیں گے، بڑھتے، اور ذرا گستاخی ہو گئی دونوں کا ایمان ختم. کہ ایک بوڑھی عورت ہے